السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مفسدات نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مفسدات نماز کیا ہوتی ہے؟ تو مفسدات نماز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ ان چیزوں کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بات کرنا خواہ تھوڑی ہو یا بہت، قصداً یا بھول کر۔ تو اگر آپ تھوڑی سی بات کریں یا بھول کر بات کریں نماز میں، تو ان چیزوں سے کیا ہے، نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، ہے نا۔ زبان سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے۔ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، ٹھیک ہے۔ چھینکنے والے کے جواب میں کیا کہنا؟ یرحمک اللہ۔ تو ان چیزوں سے کیا ہے، نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ رنج کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا سا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یا عجیب چیز سن کر سبحان اللہ کہنا، ان چیزوں سے کیا ہے، نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دکھ تکلیف کی وجہ سے او یا اف کرنا، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یعنی کسی دوسرے کو ہم نے لقمہ دیجیے، کوئی وضو کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس نے وہیں سے بتا دیا، تو اس سے کیا ہوگا، نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، قرأت میں ایسی غلطی، دیکھیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن شریف دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرأت میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ یعنی قرأت میں کیا غلطی کرنا، یعنی زبر کو زیر پڑھنا، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، اور قرأت اچھی نہ ہونا، یا کوئی آیت کو چھوڑ دینا، اس طریقے سے کیا ہوگا، کوئی ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائیں، تو اس سے کیا ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر، مثلا ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا گمان کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں سے نماز میں کیا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یا ہاتھ کی کالر، یہ گلے کی کالر کو چھو رہے ہیں، اس طریقے سے کیا ہوگا، دور سے دیکھنے والے کو اگر یہ معلوم، ایسا گمان پڑے کہ آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اب کیا ہے، قصداً بھول کر کچھ کھانا پینا، یا سینہ قبلہ سے پھر جانا، یا درد یا مصیبت کی وجہ سے رونے کی آواز میں حروف نکل آئیں، جس میں آ اوف یا کوئی بھی حروف نکل جائے، نماز میں ہنسنا، امام سے آگے بڑھ جانا۔ امام سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ امام جیسے رکوع کر رہا ہے، رکوع سے آپ پہلے رکوع میں چلے گئے، سجدے میں آپ پہلے چلے گئے، تو ان چیزوں سے کیا ہے، نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ میں جماعت و امامت کا بیان بتا دیتا ہوں۔ جماعت کی بہت تاکید آئی ہے، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ یعنی جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اس کو جو ہے 27 گنا زیادہ بے جماعت سے ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے چاہیے ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے، مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی جو مرد ہیں ان کو جو ہے نماز کے ساتھ نماز پڑھنا کیا واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کے لائق ہے۔ مان لیجیے کسی نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، تو گنہگار ہے، اور جماعت چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا فاسق ہے، جس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ فاسق کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے عادت بنا لی نماز چھوڑنے کی تو وہ کیا ہے، فاسق کہلاتا ہے۔ مسئلہ جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، ٹھیک ہے، ان میں تو جماعت ہوئے گی، یعنی بغیر جماعت یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ، مطلب اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب ساکت ہو گئے، یعنی محلے کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھی تو سب کے ذمے سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہی۔ اگر سب نے جماعت چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اگر سب نے جماعت چھوڑ دی تو سب نے برا کیا۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں وتر کو جماعت سے پڑھنا مستحب ہے۔ رمضان شریف میں جو وتر پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ سنتوں اور نفلوں میں جماعت کیا ہے، مکروہ ہے۔ دیکھیے سنت اور نفلوں کی جماعت نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی کرائے تو کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو، امام کے برابر داہنی طرف کھڑا ہو جائے۔ مان لیجیے ایک آدمی ہے اور ایک امام ہے، تو کیسے نماز پڑھیں گے، تو امام کے
سیدھی طرف جو ہے کھڑا ہو جائے بغل میں، تو بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، مطلب الٹی طرف کھڑا ہونا یا پیچھے کھڑا ہونا ایک آدمی کا، تو وہ کیا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ثواب کم ہو جاتا ہے اس سے۔ دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، اگر دو ہیں تو پیچھے کھڑے ہوں۔ امام کے ساتھ کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، مطلب دو لوگ اگر امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بغل میں تو وہ کیا مکروہ تنزیہی، اور دو سے زیادہ ہوں تو امام کے بغل میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ حرام کے قریب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ایک ہے تو بغل میں کھڑا ہو سکتا ہے دائیں طرف، لیکن ایک سے زیادہ ہیں تو آپ کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دوسری چیز ہے کہ مسئلہ پہلی صف میں اور امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے، لیکن جنازے میں پچھلی صف افضل ہے، یعنی ہمیشہ پہل کرنی چاہیے ہمیں اگلی صف میں نماز کے لیے، اور جنازے کے لیے سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہونا کیا ہے افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں آپ سیکھ لیں۔ مسئلہ امام ہونے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز و طہارت وغیرہ کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو، یعنی امام کا پہلے حقدار کون ہے؟ جس کو سارے احکام آتے ہوں، طہارت کے آتے ہوں، پاکی کے آتے ہوں، نماز کے آتے ہوں، سب مسائل آتے ہوں، واجبات شرائط نماز، ٹھیک ہے، فرائض نماز، ہے نا، اتنا علم رکھتا ہو تو وہ حقدار ہے۔ پھر وہ شخص جو قرأت کا علم زیادہ رکھتا ہے، اس کے بعد جو شخص قرأت میں اچھا ہو، قاری ہو، ہے نا، اس کی اچھی قرأت ہو، حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتا ہو، تو وہ شخص حقدار ہے۔ اگر کئی شخص ان باتوں میں برابر ہوں تو وہ شخص زیادہ حقدار ہے جو زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ نماز پڑھنے والا ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا ہو، مان لیجیے سب متقی ہیں تو سب سے زیادہ جو عمر والا ہوگا وہ حقدار ہوگا۔ پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، اگر سبھی زیادہ عمر والے ہیں تو جن کی اخلاق اچھے ہوں، سیرت اچھی ہو، پھر زیادہ تہجد گزار، اگر سب میں اخلاق اچھے ہو تو پھر جو زیادہ تہجد گزار ہے وہ، غرض یہ کہ چند آدمی برابر درجے کے ہوں تو ان میں جو شرعی حیثیت سے فوقیت رکھتا ہے وہی زیادہ حقدار ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ چیز دیکھنی ہے۔ مان لیجیے اگر کئی سارے لوگ ہیں، سب کی قرأت اچھی ہے، تو جو متقی ہے وہ، اگر سب متقی ہیں تو پھر جو زیادہ عمر والا ہے اس کو دیکھیں گے، سب زیادہ عمر والے ہیں تو جو زیادہ تہجد گزار ہے وہ، تو اس کے حساب سے ہمیں جو ہے امام بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ فاسق معلن جیسے شرابی، زناکار، جواری، سود خور، داڑھی مڈانے والا یا کٹا کر ایک مشت سے کم رکھنے والا، ان لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو داڑھی کاٹتا ہو یا شراب پیتا ہو یا زنا کرتا ہو یا جواری یا بیاج سود یہ سب لیتا ہو، ان سب کو امام بنانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور ان لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریم ہے، گناہ مطلب حرام کے قریب ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو کیا ہے؟ آپ کو نماز دہرانا واجب ہے، ٹھیک ہے، نماز دہرانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے کیا کیا بتایا آپ کو کہ مفسدات نماز بتائے، یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے سے جو ہے نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے۔ جماعت و امامت کا بیان، یعنی وہ چیزیں مطلب مردوں کو کیسے نماز پڑھنی ہے، عورتوں کو کیسے پڑھنی ہے، اور تراویح میں کس طریقے سے کیا ہے شرط ہے، جماعت شرط ہے، نفل اور سنت میں جو ہے کیا ہے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے۔ اور مقتدی کیسے پڑھنا چاہیے نماز، اگر دو مقتدی ہوں تو پیچھے پڑھیں گے، ایک ہو تو دائیں طرف پڑھے گا، ایک سے زیادہ ہوں تو پیچھے پڑھیں گے۔ بغل میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور تنزیہ دو ہوں، دو سے زیادہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور قرأت میں نے بتا دیا کہ امام کس کو بنانا چاہیے، امام اسی کو بنانا چاہیے جس کی جو متقی طہارت کے احکام سے ساتھ جانتا ہو، پھر قرأت والے کو پھر عمر میں دیکھیں، متقی پرہیزگار۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہے، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے مسئلے مسائل پڑھیں گے۔